فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر احتیاط کے پیش نظر میں نے کھڑے ہو کر چلنے سے گریز کیا اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا جدھر میں نے ظاہر کو جاتے دیکھا تھا۔ ظاہر نے یقیناً مجھے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے وہ فوراً ہی جھاڑیوں سے باہر نکل آیا۔ اف میرے خدا، ظاہر نے کپ کپاتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم ان بدبختوں کی نظروں میں آنے سے بچ گئے ہیں۔ میں نے غور سے ظاہر کو دیکھا، اس کے چہرے پر ابھی تک ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ تم بہت حواس باختہ نظر آ رہے ہو ظاہر، میں نے کہا۔ یہ دیکھیے جناب، ظاہر نے پانی کے کین کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی ٹولی کے گزرنے کے بعد میں اپنی جگہ سے ذرا کھسک گیا تھا، ورنہ وہ سنگین اس کین کے بجائے میرے جسم سے ٹکرائی ہوتی۔ میں نے کین کو دیکھا جس پر چمڑا منڈا ہوا تھا، ایک مقام سے وہ چمڑا ادھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اوہ، یعنی تم بال بچ گئے؟ جی ہاں جناب، ظاہر نے جرجری لے کر کہا۔ ایک بدبخت کی سنگین اس کین پر پڑی تھی، میرا تو خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ یقیناً یہی سمجھا ہوگا کہ سنگین جھاڑیوں کی کسی شاخ سے ٹکرائی ہے۔ جب خدا کی مدد شامل حال ہو تو ایسے ہی محیر العقول واقعات پیش آتے ہیں، میں نے کہا۔ آؤ اب کسی محفوظ مقام کی طرف چلتے ہیں، آپ کو واپس آتے دیکھ کر میری جان میں جان آئی جناب، ظاہر نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، ورنہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ۔ میں ہنس پڑا۔ جب تک ہماری زندگی ہے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، اور جب تک قسمت میں آزادی لکھی ہے کوئی قید نہیں کر سکتا۔ ہم ایک ٹیلے کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ رینگتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ہم پلٹ کر دیکھتے بھی جا رہے تھے، ہمیں وہ لوگ نظر بھی آئے جو ہماری تلاش میں تھے، لیکن اب ہماری طرف ان کی پشت تھی اور ان سے ہمارا فاصلہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ عقب سے ہماری تلاش میں آنے والی پارٹی ابھی تک پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچی ہے جناب، ظاہر بولا۔ اچھا ہی ہے، انہیں تاخیر ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پھر ظاہر کی طرف مڑ کر بولا، اس قدر تاخیر کافی ہے؟ کیا مطلب؟ ظاہر میرے جملے پر چونک پڑا۔ عقب میں آنے والی پارٹی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکی ہے، وہ ابھی چوٹی پر پہنچے ہیں۔ ظاہر نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا اور اس بار اسے وہ لوگ نظر آ گئے۔ اب ہمارے لیے اور بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، پرواہ مت کرو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ہم انہیں دھوکہ دے کر نکل آئے ہیں، اب وہ چکرا کر رہ جائیں گے۔ ٹیلے کے عقب میں ایک کھائی نظر آئی جو خضر و سبزے سے بھرپور تھی اور پہاڑی تک چلی گئی تھی۔ ظاہر اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس گھاٹی میں ہم بالکل محفوظ رہیں گے جناب، کاش ہم پہلے ہی اس طرف نکل آئے ہوتے۔ ہاں، اب یہ گھاٹی ہمیں تحفظ فراہم کرے گی، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہوا؟ ظاہر نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا پہلے یہ گھاٹی ہمیں تحفظ فراہم نہ کرتی؟ چھپنے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے اور ان لوگوں کی توجہ کا سب سے زیادہ مرکز یہی گھاٹی رہی ہوگی۔ اگر ہم یہاں چھپے ہوتے تو یقیناً پکڑے جاتے۔ خدا جو بھی کرتا ہے اس میں اس کے بندے کی بہتری ہوتی ہے، ظاہر نے طویل سانس لے کر کہا۔ گھاٹی میں اترنے کے بعد ہم نے بے خطر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں عقب سے بھی دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں رہا تھا۔ دفعتاً ظاہر نے کہا، کچھ دیر آرام نہ کر لیں جناب؟ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے رکتے ہوئے کہا۔ خطرہ ہم سے بہت دور ہو گیا ہے، شکریہ جناب، ظاہر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جسمانی تھکن سے زیادہ میں اعصابی شکستگی کا شکار ہو گیا ہوں۔ آرام بھی کرو ظاہر، اور غیر متوقع طور پر بچ جانے کی خوشی میں ہم تھوڑی سی عیاشی بھی کریں گے۔ کین ادھر لاؤ، ظاہر کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ہم پانی پئیں گے جناب، اس نے بے حد خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں ظاہر، مجھے یقین ہے کہ اس پہاڑی کو پار کرنے کے بعد ہم بہت جلد کسی ڈنگ کی جگہ پہنچ جائیں گے، لہٰذا اب ہم پانی کی فضول خرچی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم نے پانی کی فضول خرچی ضرور کی مگر زیادہ نہیں کی۔ یہ بات ہم دونوں کے ہی ذہنوں میں تھی کہ برا وقت آتے دیر نہیں لگتی۔ پانی پی کر ظاہر کی جان میں جان آئی اور اس کے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ کافی دیر آسانی سے چل سکتا تھا۔ وہ لوگ پہاڑ سے اترنے کے بعد کیا کریں گے جناب؟ کچھ دیر بعد ظاہر نے پوچھا۔ ہمیں تلاش کرتے ہوئے پہاڑی کی طرف بڑھیں گے، میں نے جواب دیا۔ تلاش کرتے ہوئے کیوں؟ ظاہر نے اعتراض کیا۔ وادی میں تو ہمیں پہلے ہی تلاش کیا جا چکا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ ہماری تلاش میں پہاڑی کی طرف بڑھیں گے، تب تو ہمیں خاصی تیزی سے سفر کرنا پڑے گا، ظاہر نے کہا۔
اس لیے کہ پہاڑ سے اترنے کے بعد ان لوگوں کی رفتار بھی کافی تیز رہے گی۔ ہم تیزی سے ہی سفر کریں گے ظاہر، اگر تمہاری تھکن اتر گئی ہو تو چل پڑیں۔ ظاہر فوراً ہی چلنے کے لیے تیار ہو گیا اور ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ گھاٹی پہاڑی تک چلی گئی ہے، لیکن جب ہم گھاٹی کے اختتام تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ پہاڑی تک پہنچنے کے لیے ہمیں باہر نکل کر خاصا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ظاہر نے مایوسی سے کہا۔ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور باہر یقیناً خطرہ ہوگا۔ اندھیرا پھیلنے میں دیر ہی کتنی رہ گئی ہے ظاہر، ہم آرام کریں گے اور پھر رات کے اندھیرے میں آگے بڑھیں گے۔ ہم دونوں نے ناشتے کا بچا ہوا کھانا کھایا، پانی پیا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ لیٹے کیا سو گئے، اس لیے کہ بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا اندازہ کرنا مشکل تھا، لہٰذا میں نے فوراً ہی ظاہر کو بیدار کیا اور ہم اندھیری رات میں گھاٹی سے نکل کر پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ گزشتہ چڑھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہاڑی پر چڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ثابت ہوا۔ 2 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ہم پہاڑی کی چوٹی پر لیٹے دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران ہم نے دشمن کی اپنے نزدیک موجودگی کے کوئی آثار نہیں محسوس کیے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں علم تھا کہ دشمن کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے۔ رات گزارنے کے لیے یہ جگہ خاصی محفوظ اور مناسب معلوم ہو رہی ہے، ظاہر نے کہا۔ ضرور ہوگی، میں نے جواب دیا، لیکن ہم مزید سفر کریں گے۔ ہر ممکن تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ سفر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ اب ہم پہاڑی سلسلے سے نکل آئے ہیں۔ اگر اس موقع پر ہمت ہار گئے تو ساری محنت رائے گاں بھی ہو سکتی ہے۔ میں ہمت نہیں ہارا جناب، ظاہر نے جیپے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور ہم پھر چل پڑے۔ جلد ہی میرا اندازہ درست ثابت ہوتا محسوس ہوا۔ پہاڑی سلسلہ ختم ہو گیا تھا یا اختتام پر تھا۔ اگر ہم کل کا دن بھی شامل کر لیتے تو ہمارے سفر کی کل مدت 5 روز ہوتی، جبکہ میرا اندازہ تھا کہ ہمیں اس پہاڑی سلسلے سے نکلنے میں شاید 7 روز لگ جائیں گے۔ گویا ہم نے اپنے اندازے سے 2 دن کم میں ہی مطلوبہ سفر طے کر لیا تھا۔ چنانچہ میں بہت خوش تھا، خوش تو ظاہر بھی بہت تھا، جس کا اندازہ اس کی رفتار سے ہو رہا تھا۔ وہ بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دے رہا تھا اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری رفتار پر کسی قسم کا اثر پڑ رہا ہے۔ ظاہر کی اسی رفتار کی وجہ سے ہم نے کم وقت میں خاصا سفر کر لیا۔ پھر میں نے زمین کی نوعیت تبدیل ہوتی محسوس کی۔ یہ چیز ظاہر نے بھی محسوس کر لی، اس کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے ظاہر؟ میں نے پلٹ کر ظاہر سے پوچھا۔ تم سست کیوں پڑ گئے؟ آپ نے محسوس نہیں کیا جناب، زمین کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پانی کے نزدیک پہنچ گئے ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے ظاہر، بلا شبہ زمین کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے ایسے میں سفر جاری رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم دن کی روشنی میں علاقے کا جائزہ لینے کے بعد آگے بڑھیں؟ میرا ارادہ یہی ہے ظاہر، میں نے ہنس کر کہا، لیکن شب بسری کے لیے بھی ہمیں کسی مناسب جگہ کی ضرورت ہوگی۔ میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ ہمیں تھوڑی ہی دیر میں ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں سویا جا سکتا تھا۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ میری چھٹی حص خبردار کر رہی تھی کہ آنے والا دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب ہمیں کس قسم کے علاقے سے گزرنا پڑے گا۔ میری خواہش تھی کہ میرے دونوں ہاتھ آزاد ہوں، مگر یہ خطرہ بھی مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ سوٹ کے ساتھ رکھنا بہرحال ضروری تھا۔ میں نے ظاہر کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا، شاید میرے بھروسے پر یا پھر تھکن کی وجہ سے۔ بات کچھ بھی رہی ہو، لیکن کل پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے نیند ضروری تھی۔ چنانچہ میں نے بھی لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ 5ویں روز طلوع ہونے والے سورج نے مجھے بیدار پایا۔ میں بے صبری سے فضا پر چھائی ہوئی دھند ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات والا احساس کہ یہ علاقہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا تھا اور میں اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے سخت بے چین تھا، لیکن دھند ختم ہوئے بغیر جائزہ لینا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے اضطرابی کیفیت میں ظاہر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ اچھا، ظاہر ہڑبڑایا اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ میں نے دوبارہ اسے جھنجھوڑا۔ اٹھو ظاہر، ہمیں سفر شروع کرنا ہے۔ کیا ہمیں دیکھ لیا گیا ہے جناب؟ اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن مجھے کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ ظاہر بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، اس کی نیند ہرن ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا جناب؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ہوا کچھ بھی نہیں، بس مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم گر گئے ہوں، اس لیے ہم فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ اوہ، ظاہر نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ کھانے پینے کا پروگرام بھی ہے یا
ابھی نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ہم ذرا دیر انتظار کریں گے تاکہ دھند ختم ہو جائے اور ہم آگے بڑھنے کے لیے سمت کا تعین کر سکیں۔ کچھ ہی دیر بعد دھند ختم ہو گئی اور میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کہ ہم پہاڑی سلسلے کو عبور کر چکے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف اب بھی پہاڑ تھے جنہیں دیکھ کر گھوڑے کی نال کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا، لیکن دریا کی موجودگی برحق تھی۔ گھوڑے کی نال کے درمیان ایک وادی کے آثار تھے جو ہمیں پوری تو نہیں دکھائی دے رہی تھی، تاہم یہ تو نظر آ رہا تھا کہ وہاں کی زمینیں زیر کاشت ہیں۔ دریا بھی دکھائی دے رہا تھا، دشمن ہمارے تعاقب میں تھا اور ہم اس کے جال میں پھنس سکتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب درختوں اور جھاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا جو ڈھلان پر سے ہوتا ہوا وادی میں اتر گیا تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوڑو ظاہر، میں نے کہا، ورنہ ہم گر جائیں گے۔ ہم اس مسطح زمین پر دوڑ پڑے جس کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف تھا۔ درختوں کے اس جھنڈ کے علاوہ ہمارے لیے وہاں کوئی اور جائے پناہ نہیں تھی۔ دوڑتے وقت بھی ہم شدید خطرے میں تھے اور ہمیں دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہماری بچت اسی میں تھی کہ جلد از جلد اس جھنڈ تک پہنچ جاتے۔ ابھی ہم درختوں کے جھنڈ سے چند گز کے فاصلے پر تھے کہ بغیر کسی وارننگ کے ہیلی کاپٹر نمودار ہو گیا۔ ہم رکے بغیر پیڑوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے اور گر پڑے۔ ہماری سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ 4 روز کے پہاڑی سفر نے ہمارا برکس نکال دیا تھا اور وزن سمیت دوڑنا ہمارے لیے ایک ناممکن قسم کا کام تھا جسے ہم نے ممکن بنا دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر منحوس آوازیں نکالتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ اس کی وہاں آمد میرے لیے بڑی ناقابل یقین سی بات تھی۔ اسے اتفاق پر محمول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات بھی نہیں مانی جا سکتی تھی کہ گزشتہ روز ہمیں وادی میں دیکھ لیا گیا ہوگا۔ اگر ایسا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اولیو ہاورڈ کے آدمی مستقلاً ہماری نقل و حرکت سے واقف رہے تھے۔ یہ بات مان لی جاتی تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیا؟ کیا اولیو ہاورڈ میرے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیل رہا ہے؟ میں سوچتا رہا مگر کسی یقینی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ہیلی کاپٹر کی وہاں آمد ایک ایسا معمہ تھا جسے حل کرنا آسان نہیں تھا۔ میں اٹھ بیٹھا اور درختوں کے درمیان سے ہیلی کاپٹر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ مردود یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ ظاہر نے انتہائی جلے بنے انداز میں کہا۔ سامنے والی پہاڑی کی ڈھلانوں پر ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ کیا اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے؟ معلوم نہیں۔ تو پھر اسے اندازہ کیسے ہوا کہ ہم کس مقام پر ہوں گے؟ ظاہر نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ بہت ماہر پائلٹ ہے ظاہر، میں نے کہا، اور اسے یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ اس کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے۔ کل ہم اسے نہیں مل سکے تو اس نے فرض کر لیا کہ ہم وادی سے باہر نکل آئے ہوں گے۔ بڑی تشویشناک صورتحال ہے جناب۔ اب ہمارا آئندہ قدم کیا ہوگا؟ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں دیکھا گیا ہے، میں نے کہا اور پلٹ کر سوٹ کیس کھولنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ ظاہر نے کہا۔ یہ کچھ کھانے پینے کا موقع تو نہیں ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے ظاہر۔ ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں زیادہ خراب حالات کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے جو تھوڑا بہت کھا سکو ابھی کھا لو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے پکی ہوئی سبزی کا ایک ٹین سوٹ کیس سے نکالا اور چاقو کی مدد سے اسے کھول ڈالا۔ میں نے اور ظاہر نے ٹین صاف کرنے کے بعد پانی پیا۔ یہ کھانا گرچہ ناکافی تھا لیکن ان حالات میں ہمارے لیے بہت غنیمت تھا۔ اگر ہمارے پاس یہ تھوڑی بہت چیزیں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اب بھی آ رہی تھی مگر وہ ہم سے بہت دور تھا، غلط جگہ پر ہمیں تلاش کر رہا تھا اور ہم درختوں کے جھنڈ میں محفوظ تھے۔ سارے کے سارے درخت تناور اور گھنے تھے، نہ صرف سایہ فراہم کر رہے تھے بلکہ ہمیں دشمن کی نگاہ سے مستقل طور پر محفوظ بھی کر رکھا تھا۔ ہمیں ہیلی کاپٹر کی طرف سے اب کوئی خطرہ نہیں رہ گیا تھا، البتہ عقب کی طرف سے میں فکر مند تھا۔ اولیو ہاورڈ کے پیدل دستے کے لوگ اگر وہاں پہنچ جاتے تو ہمارا بچنا محال ہو جاتا، لیکن ابھی وہ بھی دور تھے۔ اب ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں سے ہم پوری وادی کا جائزہ لے سکیں۔ کھانے کے بعد میں نے ظاہر سے کہا اور ہم پھر چل پڑے۔ آدھا گھنٹہ رینگنے کے بعد ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں آگے ڈھلان تھی۔ اس ڈھلان پر بھی درخت اور سبزہ اگا ہوا تھا لیکن اس کے درمیان سے ہم پوری وادی کا نظارہ کر سکتے تھے۔ جھاڑیاں یہاں بھی کافی گھنی تھی، اس لیے ہمیں وادی کا جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ ہمیں وہ وادی عبور کرنا تھی اور اس کام کے لیے پہلے سے راستے کا تعین کیا جانا ضروری تھا۔ ہمارے اور وادی کے درمیان 1 میل کے لگ بھگ فاصلہ تھا۔ وادی بے حد سرسبز تھی اور اس سرسبزی کی وجہ وہ دریا تھا جو وادی میں دائیں سے بائیں بہہ رہا تھا۔ اس دریا کی وجہ سے وادی میں کھیت نظر آ رہے تھے، جھونپڑیاں بھی تھیں جو دوسری جانب نظر آنے والے پہاڑ تک چلی گئی تھی۔ اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم وادی عبور کرتے۔ وادی عبور کرنے کے لیے ہمیں دریا کو لازماً عبور کرنا ہوگا، ظاہر نے کہا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میرا خیال ہے ہم دونوں ہی تیرنا جانتے ہیں۔
دریا عبور کرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر دریا عبور کرتے ہوئے ہمیں دیکھ لیا گیا تو پھر بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تم نے غور نہیں کیا ظاہر، پہاڑوں سے پھوٹنے والے کئی چشمے مل کر یہ دریا بنا ہے۔ اگر تم توجہ سے وادی کا جائزہ لو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں ایسے مقامات بھی ہیں کہ ہم کھیتوں سے گزر کر ہی وادی کو عبور کر سکتے ہیں۔ ظاہر نے میرے کہنے کے مطابق وادی پر نگاہ دوڑائی اور بولا، لیکن اس صورت میں ہمیں جس مقام سے گزرنا ہوگا وہاں پر جو کھیت ہیں ان میں موجود فصل کی اونچائی بہت زیادہ ہے، کم از کم 8 فٹ تو ضرور ہوگی۔ ہاں ہے، میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کی فصل ہے، جبکہ ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ وجہ؟ میں نے ظاہر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، کھیتوں سے گزرنے کے دوران ہمیں خطرات کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ ظاہر نے کہا، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فصل کس چیز کی ہے تو ہم اندازہ کر سکیں گے کہ وہاں ہمیں کون سے جانوروں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے اور پہلے سے تیار ہونے کی وجہ سے بہتر طور پر خطرے کا مقابلہ کر سکیں گے۔ مثلاً اگر ہمیں علم ہو جائے کہ یہ گنوں کے کھیت ہیں تو ہم ہاتھیوں کے غول کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ جی ہاں بالکل، ظاہر نے برا مانے بغیر کہا، اگر یہ واقعی گنے کے کھیت ہیں تو یہاں ہاتھی بھی ہوں گے۔ میرے بھائی، ہاتھیوں کے غول کی فکر کرنے کے بجائے بیڑیوں کے اس جھنڈ سے بچنے کی تدبیر سوچو جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ہمارے عقب میں ہم سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، وہی تو کر رہے ہیں۔ ظاہر بڑی بے ساختگی سے بولا، محفوظ طریقے سے آگے بڑھ کر ہی ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ دشمن ہمارے عقب میں ہے، اوپر ہیلی کاپٹر ہے اور سامنے جو وادی نظر آ رہی ہے وہاں بھی ہمارے دشمنوں نے جگہ بنا رکھی ہوگی۔ اگر ہم یہاں بیٹھے سوچو بچار کرتے رہے تو لازماً مارے جائیں گے۔ ہماری بچت کی اگر کوئی صورت ہے تو صرف اور صرف آگے بڑھنے میں ہے۔ رہا خطرات کا سوال تو وہ ہر طرف موجود ہیں۔ کوئی ناگہانی خطرہ تو ہمیں کہیں بھی درپیش آ سکتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی تخصیص نہیں کی جا سکتی، لہٰذا مزید غور و فکر کرنے کے بجائے آگے بڑھو۔ ہماری بقا کا یہی ایک راستہ ہے۔ طاقت اور افرادی قوت دونوں اعتبار سے دشمن ہم سے بہت برتر ہے۔ ایک بار ہمیں دیکھ لیا گیا تو پھر ہم نہیں بچ سکیں گے۔ ان کو تو ہیلی کاپٹر کی مدد بھی حاصل ہے، ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ یہ قسمت کے کھیل ہیں ظاہر، قدرت ساتھ دے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 4 روز کے دوران انہیں جل دیتے ہوئے اتنا طویل سفر طے کر لینا بجائے خود ایک حیران کن بات ہے۔ ممکن ہے ہم اس وادی سے بھی صاف گزر جائیں۔ یہ بڑی ناممکن سی بات ہے جناب کہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر وادی سے گزر سکیں۔ یہ مت بھولو کہ اس وادی کے تمام باشندوں کا تعلق اولیو ہاورڈ سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر کسی نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو ممکن ہے وہ اولیو ہاورڈ کا آدمی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مقامی باشندے تو شاید ہمیں اہمیت نہ دیں، لیکن اگر ہم اولیو ہاورڈ کے کسی آدمی کی نظر میں آ گئے تو اگر ایسا وقت آ ہی گیا تو ہم آخری گولی تک مقابلہ کریں گے۔ میں نے خونخوار لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جناب۔ ظاہر مطمئن انداز میں بولا، میں سب سے زیادہ اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں ہم زندہ ان کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مطمئن ہو گئے۔ اب یہ سمجھ لو کہ وادی میں داخل ہونے کے بعد ہمیں رکے بغیر سفر کرنا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن اگر اتفاقاً کسی کی نظروں میں آ گئے تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھتے رہیں گے یوں جیسے ہم نے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے جناب، اس طرح ہم خاصے محفوظ رہیں گے۔ ممکن ہے دیکھنے والا ہمیں کوئی سیاح سمجھے۔ ظاہر کی اس بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس حلیے میں نے اپنے اور اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے کپڑے تار تار ہو رہے تھے، جسم پر جگہ جگہ خراشیں تھیں اور شیو بڑھ کر جاڑ جنکاڑ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میرا تبصرہ سن کر ظاہر جھینپ گیا۔ خیر ہمیں اس سے کیا کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے، آؤ آپ نکل لیتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم ایک مناسب راستہ منتخب کر کے وادی کی طرف اترنے لگے۔ جیسے جیسے ہم نیچے اتر رہے تھے ہمارا ہیتائی نظر گم ہوتا جا رہا تھا۔ بلند و بالا درخت اور وادی کے کھیت ہمارے دور تک دیکھنے کی راہ میں مزاحم ہو رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آسانی تھی کہ اب ہمیں تلاش کر لیے جانے کے امکانات کم ہو گئے تھے۔ راستے میں ہمیں چند لوگ نظر آئے، مگر ان میں سے کسی نے بھی ہم پر خصوصی توجہ نہیں دی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز تھی، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ہمیں چوبی باڑ نظر آئی۔ اس باڑ کے اندر ہماری شامت تھی۔ وہ دراصل شہد کی مکھیوں کا فارم تھا۔ جیسے ہی ظاہر کو اس بات کا اندازہ ہوا وہ رک گیا۔ یہ تو شہد کی مکھیاں ہیں جناب، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔
راستہ تبدیل کر دیجئے جناب، ان کے نزدیک سے گزرنا مناسب نہیں ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو ظاہر، میں برا سا منہ بنا کر بولا۔ گرمی نے پہلے ہی حلیہ بگاڑ رکھا ہے، اب تم بھی پریشان کرو گے، کیا ضروری ہے کہ ہم ان کے قریب سے ہی گزریں؟ ظاہر مصر ہو گیا، کوئی اور راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وادی میں داخل ہونے کے بعد ہم رکیں گے نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری ہدایت کے باوجود تم خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہو۔ ظاہر نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور چل پڑا، لیکن خوفزدہ انداز میں شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے توجہ ہٹائی اور سامنے دیکھنے لگا۔ بائیں جانب ایک کھیت تھا جو تقریباً 150 گز کے فاصلے تک تھا اور آگے جا کر جھاڑیوں کے ایک سلسلے پر ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گھنا جنگل بھی نظر آ رہا تھا جسے دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی، لیکن یہ محظوظ ہونے کا وقت نہیں تھا۔ کھیت کے اندر گھس چلو ظاہر، میں نے بائیں جانب والے کھیت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس طرح تم مکھیوں سے اور ہم دونوں اوپر سے دیکھ لیے جانے کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، ظاہر نے خوش ہو کر کہا اور ہم کھیتوں کے اندر گھس گئے۔ کھیت کے اختتام تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے ظاہر کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر بڑی احتیاط سے باہر جھانکنے لگا۔ باہر نکلنے سے قبل یہ احتیاطی تدبیر ضروری تھی اور یہ احتیاط کام آ گئی۔ کھیت کے باہر کسانوں کے علاوہ 3 مسلح افراد پہرا دیتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے فصل سے باہر جھانکنے میں جس قدر احتیاط برتی تھی اتنی ہی احتیاط سے پیچھے کھسکایا۔ ذرا سی جلد بازی ان لوگوں کی توجہ مبذول کرا سکتی تھی۔ میرا انداز دیکھ کر ہی ظاہر سمجھ گیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔